ایک اور معاملہ ہے وہ فیملی ولاگنگ کا ہے. کانٹینٹ کیا ہے کہ اس میں ہم آپ کو فیملی دکھائیں گے, ہم دکھائیں گے ہم کیسے رہتے ہیں, ہم کیسے سوتے ہیں, کیسے جاگتے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں, کیسے نہاتے ہیں, یہ سب چیزیں دکھائیں گے. تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں اگر کوئی اپنی فیملی اپنے رہن سہن دکھا رہا ہے کہ میں اتنے بجے اٹھتا ہوں, اتنے بجے سوتا ہوں, اتنے بجے واش روم جاتا ہوں, اور لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا بھائی تو اتنے بجے واش روم جاتا ہے اور اتنے گھنٹے واش روم میں بیٹھ کے باہر نکلتا ہے, تو لوگوں کو دلچسپی ہے, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, لوگ شوق سے دیکھتے رہیں. لیکن مسئلہ فیملی ولاگنگ میں کیا ہے, خوبصورت بیویوں کو نیم برہنہ کپڑوں میں دکھاتے ہیں, جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں. سب کی بات میں نہیں کر رہا, یہ لفظ نہیں کہ جو بھی فیملی ولاگنگ کر رہا ہے وہ اس کا مقصد بے حیائی ہی کو پھیلانا ہے. لیکن ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, آپ کی وائف خوبصورت ہے, ادھورے کپڑوں میں اس کو دکھانا, اور لوگ وہی ٹھرکی لوگ اسی کو دیکھنے, وہ اگر اس فیملی ولاگنگ سے اپنی بیوی کو ہٹا دیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کوئی خود بھی نہیں دیکھے گا وہ شاید بیٹھ کے کہ میں نے کیا بنایا تھا. وہ بہنوں کو دکھا رہے ہیں, یہ بے غیرتی ہے نا. بیوی بہنیں یہی اپنی بیٹیاں, خالاؤں کو, ماؤں کو. تو خالہ مائیں تو چلے ایجڈ ہوتی ہیں, بوڑھی ہوتی ہیں. تو فیملی ولاگنگ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا دکھا کے کر رہے ہیں. تو سارے ٹھرکی ٹائپ کے لوگ جا کے وہ دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی سیریس سنجیدہ آدمی نہیں دیکھ رہا. اس کا مطلب آپ پہلے ہی, ہماری قوم آپ کو پتہ ہے ٹرک میں بہت آگے ہے, تو یہ تو حرام ہے, بے حیائی ہے, ناجائز ہے. اور 5 سال سے 15 سال تک کی عمر کے بچے دیکھ رہے ہیں, بڑی تعداد وہ ہے جن کی عمر 5 سے 15 سال تک کی ہے. بس چھڑک تو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے نا جب بھی لڑکا تھوڑے سا سمجھدار ہوتا ہے. تو اپنی بیویوں کو دکھانا, اپنی جوان بیٹیوں کو دکھانا بغیرتی ہے. اب جب اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے کرو. اچھا, ان دنوں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی خاصی متحرک ہے, اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر بیٹھے ہوئے ایک یوٹیوبر ہے رجب بٹ, اس کی اسٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے, مسٹر پتلو کی اسٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے. مطلب آپ دیکھیے نا, نام بھی اس انداز سے ہیں, تو وہ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے جو بیڑا اٹھایا ہے یہ درست ہے کہ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونی چاہیے؟ مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, لیکن اگر بیڑا اٹھایا تو بہت اچھا کام ہے. کچھ لمٹ ہونی چاہیے, کچھ حدود ہونی چاہیے. بلاگنگ کی بھی کچھ تو حدود ہونا. یہ تو نہیں کہ آپ دیکھیں, آپ ویسٹرن کلچر اگر آپ اپنے آپ کو ان پر قیاس کرتے ہیں تو وہ تو پھر چڑیاں پہن کے گھوم رہے ہیں. ٹھیک, اگر آپ مان لیتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی کنٹری نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر جو چاہیں کریں. ہم تو ہندوستان سے الگ کس بیس پہ ہوئے تھے, کیا ضرورت تھی ہمیں الگ ہونے کی؟ بیس ہماری یہی تھی کہ ہم مسلمانوں کے لیے الگ ملک چاہیے جس میں ہم اسلامی قوانین پر عمل کر سکیں. ٹھیک, یہ اتنی کلیئر بات ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ پاکستان کے جو آئین ہے نا, اس سے یہ شق نکالی بھی نہیں جا سکتی. ٹھیک, اگر آپ یہ شق نکال دینا, اسمبلی 100% مل کے کہ قرآن و سنت کی جو شق ہے وہ نکال دیتے ہم, تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں کیس کر سکتا ہے کہ ہمیں توڑنے کی جو بیس تھی وہ ختم ہو گئی ہے, لہذا پاکستان کو انڈیا کے ساتھ لاحق کیا جائے. یعنی آپ کے پاس تو پاکستان میں اسلامائزیشن کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو بے حیائی تو ایک ایسی چیز ہے جس میں کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا شیعہ, کیا سنی, کیا حنفی, کیا شافی, کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ بے حیائی ایک ناجائز اور حرام چیز ہے. تو اس پہ بھی اگر کوئی ملک میں ایکشن نہیں لے رہا تو اس کا مطلب تو یہ بہت بڑی غفلت ہے نا, پھر یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت. اچھا, وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے جو کیا ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی میں جب لینڈ کیا ادھر کراچی ایئرپورٹ پہ تو میری بات بھی ہوئی ڈائریکٹر صاحب سے, جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا اور کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک یوٹیوبر کو گرفتار کیا ہے. اس یوٹیوبر کا نام ہے ڈکی بھائی, جانتے ہیں آپ؟ جی, نام سنا ہوا ان کا میں نے. سعد الرحمان ہے نام اصل ان میں. کا میں نے ایک ولاگ دیکھا تھا جو بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے دکھا رہے تھے, تو میں نے اس پہ تھوڑا بیان کیا تھا کہ یار آپ شکر ہے اوپر سے دکھائے اپنے آپ کو, نیچے سے دکھاتے تو زیادہ ہٹ ہو جاتے. اچھا, یہ آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا باخدا, میں نے نہیں دیکھا. میں نے بیان میں تبصرہ بھی کیا کہ وہ واش روم میں جا کے بھی کہ میں اب کسی کا نام, اب آ گیا نام تو میں نے ذکر کر دیا, اس میں نے نام نہیں لیا تھا بیان میں. تو اتنا زیادہ آگے مت, میرا خیال ہے یہ تھوڑا نامناسب ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے واش روم کی حرکتیں بھی دکھا رہے ہیں لوگوں کو. ہمیں کسی کی ذاتیات سے کچھ نہیں ہے, ڈکی بھائی جو بھی ہوں گے شاید ہم سے اچھے مسلمان ہوں, لیکن سوسائٹی میں پھر حیا ختم ہو جائے گی. تو اس پہ بولنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا, علماء کی ذمہ داری بالکل ہے. یہ چیزیں جب جائیں گی تو آہستہ آہستہ لوگ بے حیا بن جائیں گے, بدتمیز بن جائیں گے. مفتی صاحب, میں اسی نیت سے اس سبجیکٹ پہ آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ یہ بات پہنچے کنسرن کوارٹرز تک بھی, جی, کہ آپ تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. جی, اور پھر جو ایکشن لیا ان پرٹیکولر, چارج شیٹ کیا ہے کہ وہ صاحب وہ بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کر رہے تھے, وہ مختلف
ایکس ہے, 1x بیٹ ہے, اور ایک تو اور اسی طرح کی بیٹنگ ایپس ہیں جن کو وہ ایز این انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹس دے رہے تھے, اور پھر کچھ کے وہ کنٹری ہیڈ بنے ہوئے تھے, تو اس سے جوئے کو پروموٹ کیا جا رہا تھا. تو یہ چارج شیٹ آپ کو لگتا ہے درست ہے؟ میں کیوں پوچھ رہا ہوں, میں اس لیے 100% درست ہے. اگر وہ کر رہے تھے تو ناجائز ہے, غلط ہے. اب جوا پاکستان میں انلیگل ہے جی, تو ایسی ایپس کو پروموٹ کرنا بھی انلیگل ہے, حرام ہے, ناجائز ہے اور انلیگل بھی ہے. لیکن وہ جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جب ریاستی سطح پہ ایسی ایپس کو پروموٹ کیا جائے, وہ کہیں پی ایس ایل کے اندر پروموٹ کی جا رہی ہوں یا ایسی ایپس چل رہی ہوں, جس نے یہ کیا اس کے خلاف بھی کیس ہونا چاہیے. نہیں, آئی مین یہ آپ کے فون میں ہے ابھی, آپ آئی او ایس سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اینڈرائڈ سے بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ ریاست کا اس بارے میں کوئی قانون نہیں ہے ان ایپ سے متعلق, تو کسی نے انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ دے دیا ہے تو اس کو کلین چٹ ملنی چاہیے. یہ جواز درست ہے؟ نہیں, بالکل درست جواز نہیں ہے. ریاست میں اتنا تو ہے نا کہ جوا انلیگل ہے. ہمیں یاد ہے جوؤں پہ بچپن میں ہم نے دیکھتے تھے پولیس والے چھاپے مار رہے ہوتے تھے, تو ایپس کے ذریعے تو جوا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ریاست میں ایک ایک چیز کو کلیئر کیا جائے گا کہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہونے پر یہ سزا ہے. اتنی بات تو ثابت ہو گئی نا کہ پاکستان میں جوا انلیگل ہے, ایسی ایپس کو پروموٹ کرنا انلیگل ہے. تو اب یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جی یہ ایسی ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا انلیگل ہے, یہ کوئی عذر نہیں ہے, یہ کوئی عذر نہیں ہے. یہ ایکشن لیجیٹمائز ہے, جسٹیفائڈ ہے, اور ایسا ایکشن ہونا چاہیے, 100% ہونا چاہیے. کیونکہ آپ خود بھی یوٹیوبر ہیں, آپ خود ایک انفلوئنسر ہیں جی, آپ کے بہت سارے یہاں پہ مقلدین کا ہوں, فالوور کا ہوں, اسٹوڈنٹس کا ہوں, مریدین کا ہوں, بہت بڑی تعداد میں ہے, اور باہر بھی ہم نے دیکھا مسجد میں, ظاہر آپ کی پوری دنیا کے اندر ہیں, تو یہاں بھی انفلوئنسر ہیں, اور یہاں بھی بڑی تعداد کے اندر لوگ ان کو بھی سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. اب یہ تخصیص, یہ لائن کیسے ڈرا کی جائے, یہ اس کو کیسے کرب کیا جائے, کیسے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے؟ دیکھیں جڑ سے اکھاڑ تو گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے, ساری بات گھوم پھر کے گورنمنٹ کی طرف ہی آتی ہے. میرے اور آپ کا کام تو یہ ہے کہ جو خیر کی چیز ہے ہم اس کو پروموٹ کریں, جو شر ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ ایسی چیزوں پہ آپ کمنٹس میں نیگیٹو کمنٹس تو لازمی کیا کریں, اس کو ماشاء اللہ سبحان اللہ اس طرح کے الفاظ نہ کہا کریں. تو اب لیڈر نیچے ہارٹ ریاکٹ کر رہے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہیں, چپ کے رکھ, مرد مومن مرد حق چپ کے رکھ. جی ایسے ہی کر رہے ہیں لوگ. تو خیر اور شر ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, یہ تو ہمیشہ ان کی لڑائی تو رہے گی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری زیادہ سے زیادہ ریاست کی ہے اس میں. جی ٹھیک, میں کیونکہ یہ چیزیں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں, کلیئر کر رہا ہوں کہ کل کو یہ کہیں نہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوٹ ہونی ہے, تو ایک مفتی کی زبانی یہ بات اس لیے ہے کہ اس کے اوپر سند آ جائے. صرف میں ایک انڈیویجولی یہ رائے نہیں دے رہا, یہ اس پہ تو جتنے بڑے بڑے ہمارے دینی مدارس ہیں جہاں مفتیوں کے پینل بیٹھتے ہیں, میں بھی تو جامع الرشید سے ہوں نا اصل میں, تو اس سب کی یہی رائے ہوگی. اس میں ریٹرن میں ان سے فتویٰ بھی لیا جا سکتا ہے. ملک کے جتنے بڑے مدارس ہیں جہاں ایک ہوتا ہے انڈیویجولی آپ کسی مفتی سے فتویٰ لیں, ایک ہوتا ہے کسی ادارے سے, ادارے کے فتوے کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو کیونکہ اس میں ایک مفتی نہیں ہوتا, بہت سارے مفتیان کرام کی اس میں تحقیق شامل ہوتی ہے, تو سب اس کو غلط کہیں گے, ناجائز کہیں گے. وہ پھر اب لوگ یہ کہیں گے لما تقولون ما لا تفعلون, وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے ہو. تو وہ لوگ کہیں گے جو مفتی صاحب اپنا یوٹیوب چینل سے کما رہے ہیں اور پھر بیگو ڈالا اور گارڈز ان ایوری تھنگ, تو یہ تو اچھا پروفیٹیبل بزنس ہے. مفتیان کا بزنس بھی اچھا پروفیٹیبل بزنس ہے. یہ آپ داڑھی رکھ لیں, امامہ سر پہ رکھ لیں, اور اس کے بعد ایک فوج کام جائز ہونا چاہیے. بے شک آپ ٹوپی کے بغیر کام کریں, اگر کام جائز ہے تو آپ کی ارننگ جائز ہے, اور اگر آپ شراب بیچ رہے ہیں تو آپ داڑھی پگڑی میں بھی وہ حرام ہوگی.